السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آمد کے مقصد کی جن 5 شاخوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک شاخ اشتہارات کی اشاعت کی ہے، یعنی تبلیغ اور اتمام حجت کے لیے اشتہارات کی اشاعت۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، آج میں نے اتمام حجت کے لیے ارادہ کیا ہے کہ مخالفین اور منکرین کی دعوت میں 40 اشتہار شائع کروں، تا قیامت کو میری طرف سے حضرت احدیت میں یہ حجت ہو کہ میں جس امر کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو میں نے پورا کیا۔ اور پھر یہ چند اشتہار نہیں یا ایک مرتبہ نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اپنے دعوے سے پہلے سے لے کر وصال تک بے شمار اشتہارات اپنے شائع فرمائے، اور یہ سب مذہب اگر ان کو دیکھا جائے اشتہارات کو شائع شدہ بھی ہیں، یہ سب مذہبی دنیا کا ایک خزانہ ہے۔ آپ کی ایک تڑپ تھی کہ مسلمانوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور دوسرے مذہب والوں کو بھی تباہ ہونے سے بچائیں۔ آپ اکیلے یہ کام کرتے تھے اور اس کے لیے سخت محنت کرتے تھے۔ بڑی بڑی تصنیفات تو آپ کی ہیں ہی، آپ کی ہمدردی خلق کی تڑپ چھوٹے اشتہارات کے ذریعے سے بھی دنیا کی اصلاح کا درد ظاہر کرتی ہے۔ دنیا کی اصلاح کے اس درد کو قائم رکھنا اور آگے چلانا یہ آپ کی جماعت کے افراد کا بھی فرض ہے، اس لیے اس طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس درد اور اس کے لیے غیر معمولی محنت کے بارے میں فرماتے ہیں جگہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ باوجود بیماری کے آپ رات دن لگے رہتے تھے اور اشتہار پر اشتہار دیتے رہتے تھے۔ لوگ آپ کے کام کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ ایک اشتہار دیتے تھے، اس کا اثر دور نہیں ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے مخالفت میں جو جوش پیدا ہوتا تھا
وہ بھی کم نہ ہوتا تھا کہ دوسرا اشتہار آپ شائع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ ایسے موقع پر کوئی اشتہار دینا طبائع پر برا اثر ڈالے گا، مگر آپ اس کی پرواہ نہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لوہا گرم ہی کوٹا جا سکتا ہے، اور ذرا سا جوش ٹھنڈا ہونے لگتا تو فوراً دوسرا اشتہار شائع فرما دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے پھر مخالفت کا شور وپا ہو جاتا۔ آپ نے رات دن اسی طرح کام کیا، اور یہی ذریعہ کامیابی کا ہے۔ اگر ہم یہ ذریعہ اختیار کر لیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال نہ کرنا چاہیے کہ مخالفت کم ہونے دی جائے، مخالفت ہوتی رہے تو ساتھ ساتھ اشتہار بھی آتے رہیں، تبھی اثر بھی ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود حضرت مسلم علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے زمانے میں تبلیغ اشتہارات کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ وہ اشتہارات 2-4 صفحات پر مشتمل ہوتے تھے، اور ان سے ملک میں تہلکہ مچا دیا جاتا تھا۔ ان کی کثرت سے اشاعت کی جاتی تھی۔ اس زمانے کے لحاظ سے کثرت کے معنی 1-2 ہزار کی تعداد کے ہوتے تھے، بعض اوقات 10-10 ہزار کی تعداد میں بھی اشتہارات شائع کیے جاتے تھے۔ لیکن اب ہماری جماعت 20 گنا زیادہ ہے۔ اب اشتہاری پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ اشتہارات 50-50 ہزار بلکہ لاکھ کی تعداد میں شائع ہوں۔ پھر دیکھو کہ اشتہارات کس طرح لوگوں کو اپنی طرف توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ اگر اشتہارات پہلے سال میں 12 دفعہ شائع ہوتے تھے اور اب خاص سال میں 2-3 دفعہ ہی کر دیا جائے، اور صفحات 2-4 پر لے آئیں، لیکن وہ لاکھ 2-2 لاکھ کی تعداد میں شائع ہوں، تو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حرکت پیدا کی ہے۔ 3-4 سال پہلے میں نے جماعتوں کو کہا تھا کہ ورقہ 2 ورقہ بنا کر تبلیغ کا کام کریں، اور اس کا ٹارگٹ بھی دیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہونا چاہیے، جس سے اسلام کی خوبصورت تعلیم کا بھی دنیا کو پتہ لگے، دنیا کو یہ پیغام ملے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، دنیا کو پیغام ملے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج کر پھر سے اسلام کی نشر ثانیہ فرمائی ہے اور حقیقی تعلیم کو جاری فرمایا ہے۔ یہ دنیا کو پتہ لگا، بندوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اپنے فرستادوں کو بھیجتا ہے۔ بہرحال اس کے جن جماعتوں نے اس سلسلے میں کام کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مثبت نتائج وہاں نکلے ہیں۔ اسپین میں جامعہ کے طلباء کو میں نے بھیجا تھا، انہوں نے بڑا کام کیا وہاں، اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب مختلف پمفلٹ تقسیم کیے۔ اسی طرح اب جامعہ کینیڈا کے طلباء نے اسپینش ممالک میں اور میکسیکو میں جا کر یہ اشتہارات تقسیم کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے تبلیغ کے میدان بھی بڑے وسیع ہوئے ہیں اور بیعتیں بھی ہوئی ہیں۔ بس اس کے لیے ایک کے بعد دوسرا 2 ورقہ شائع ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کو تقسیم کرتے چلے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ بڑی بڑی کتابیں تقسیم کی جائیں۔ اشتہارات کے بارے میں ہی کس طرح ہونا چاہیے اظہار خیال فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے ضمن یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ خود ہی اشتہار شائع کریں، اس زمانے میں بھی چاہتے تھے، اب بھی گو اس تعداد میں تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اپنے طور پر کچھ نہ کچھ لوگ چاہتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ جو اشتہارات مرکز سے شائع کیے جائیں انہیں تقسیم کیا جائے اور ان کی اشاعت بڑھائی جائے۔ خود اشتہارات شائع کرنے میں بعض اوقات خود پسندی بھی آ جاتی ہے کہ میرا نام بھی نکلے
اور یہ ایسا سخت مرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق ایک قصہ بیان فرمایا کرتے تھے. یعنی خود پسندی یا خود اپنا اظہار کرنے کا، اپنی پروجیکشن کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے. اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک قصہ بیان فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی، اس نے انگوٹھی بنوائی مگر کسی عورت نے اس کی تعریف نہ کی. ایک دن اس نے اپنے گھر کو آگ لگا دی اور جب لوگ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگی صرف یہ انگوٹھی بچی ہے اور کچھ نہیں بچا. تو کسی نے پوچھا یہ کب بنوائی ہے؟ کہنے لگی اگر یہ کوئی پوچھ لیتا پہلے تو میرا گھر ہی کیوں جلتا. تو غرض شہرت پسندی ایسا مرض ہے کہ جس کو لگ جائے اسے گھون کی طرح کھا جاتا ہے اور ایسے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا. صرف اشتہاروں کی بات نہیں ہے، باقی معاملات میں بھی جب خود پسندی اور شہرت کا دماغ میں بات سما جائے اور اس کے لیے کوشش کرے انسان، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا بلکہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اب تو تبلیغ کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی وسعت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر کوئی انفرادی طور پر پامفلٹ شائع کرے تو بہت معمولی ہوگا، لیکن بہرحال اپنے حلقے میں ہی خود پسندی کا تھوڑا بہت اظہار ہو جاتا ہے. لیکن اگر نیک نیتی سے ہو، یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی صرف خود پسندی کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، بعض نیک نیت بھی ہوتے ہیں، تو جہاں خود شائع کر رہے ہوں اگر ان کے خیال میں وہ اچھی چیز ہے تو پھر اسے وسعت بھی دینی چاہیے، پھیلانا چاہیے. اس لیے اگر وہ فائدہ مند خیال کسی کے دل میں آتا ہے جس سے اشتہار بہتر طور پر بن سکے اور جاذب نظر بھی ہو، لوگوں کی توجہ کھینچنے والا بھی ہو، مضمون بھی اس میں اچھا ہو، تو وہ جماعتی نظام کو پھر دے دینا چاہیے. اگر اس قابل ہو تو پھر جماعتی نظام اس کو شائع کرتا ہے. اب حضرت مسلم موعود کی بعض حوالے جو ہیں صحابہ سے حضرت مسلم علیہ السلام سے متعلق، وہ بھی متفرق قسم کے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب شہدائے افغانستان پر پتھر پڑتے تھے تو وہ گھبراتے نہیں تھے بلکہ استقامت اور دلیری کے ساتھ ان کو قبول کرتے تھے، اور جب بہت زیادہ ان پر پتھر پڑے تو صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید، نعمت اللہ خان صاحب اور دوسرے شہداء نے یہی کہا کہ یا الہی ان لوگوں پر رحم کر اور انہیں ہدایت دے. بات یہ ہے کہ جب عشق کا جذبہ انسان کے اندر ہو تو اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اس کی بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کی نورانی شعاعیں لوگوں کو کھینچ لیتی ہیں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہاں یعنی قادیان میں ہزاروں لوگ آئے اور انہوں نے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو یہی کہا کہ یہ منہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نہ سنا اور ایمان لے آئے. تو یہ مثالیں آج کل بھی ہمیں نظر آتی ہیں. کئی خطوط آتے ہیں مجھے جن میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ جب ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو دیکھ کر ہی یہ کہا کہ منہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور بیعت کر لی. پھر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بارہا سنا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو میرے دعوے کو سمجھ کر اور سوچ کر احمدی ہوئے ہیں. اس زمانے میں
اسلام کی حالت کافی خراب تھی اور مسلمانوں کا شرادہ بالکل بکھرا ہوا تھا، اس لیے مختلف قسم کے طبائع پیدا ہو چکی تھیں، اور ان مختلف طبائع نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کو اور جماعت کو بنتا دیکھا تو قبول کیا۔ تو ان لوگوں کی حالتوں کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی پہلی قسم تو وہ ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جو میرے دعوے کو سمجھ کر اور سوچ کر احمدی ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میری بعثت کی غرض کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس رنگ میں پہلے انبیاء کی جماعتوں نے قربانیاں کی ہیں اسی رنگ میں ہمیں بھی قربانیاں کرنی چاہیے۔ مگر ایک اور جماعت ایسی ہے جو صرف حضرت مولوی نور الدین صاحب کی وجہ سے ہمارے سلسلے میں داخل ہوئی۔ ان کو بعثت کی غرض نہیں پتہ، لیکن وہ صرف اس لیے داخل ہوئے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے استاد تھے، انہیں معزز اور عقل مند سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب مولوی صاحب احمدی ہو گئے تو آؤ ہم بھی احمدی ہو جائیں۔ بس ان کا تعلق ہمارے سلسلے سے مولوی صاحب کی وجہ سے ہے۔ سلسلے کی غرض اور میری بعثت کی حکمت اور غایت کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری جماعت بعض نوجوانوں کی ہے جن کے دلوں میں گو مسلمانوں کا درد تھا، مگر قومی طور پر نہ کہ مذہبی طور پر وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی جتھا ہو۔ یعنی مذہبی طور پر کوئی درد نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی حالت دیکھ کے چاہتے تھے کہ کوئی جتھا ہو، ایک اکٹھ ہو۔ تو ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جماعت میں، اور پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ مذہب پہ زیادہ زور ہے تو ان میں سے بہت سارے پھر علیحدہ بھی ہو گئے۔ مختلف وقتوں میں خلافت ثانیہ میں ان میں سے بہت سے علیحدہ ہوئے۔ آج کل بھی جو مسلمانوں میں جوش ہے، نوجوانوں میں جو غلط طور پر جا کر بعض تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں، دہشت گرد، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قومی طور پر ہمارا ایک جتھا ہونا چاہیے، یا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کی مسلمانوں کی قومیت کا جس سے احساس پیدا ہوتا ہو، اور مذہبی طور پر کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور یہی بعض رپورٹس جو وہاں سے آتی ہیں، بعض عراق اور سیریا سے، ان میں یہی ہے کہ بہت سارے کام ان کے ایسے ہیں جب ان سے پوچھو کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نہیں پتہ، ہم میں تو جو کچھ بتایا گیا ہے اور یہ ہماری ایک انفرادیت جو قائم ہو رہی ہے اس کو ہم نے قائم کرنا ہے اسلام کے نام پہ۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قومی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں، ان میں کچھ تنظیم ہو، ان میں انجمنیں قائم ہوں اور مدرسے جاری ہوں۔ بس یہ قومی طور پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ عام مسلمانوں کا کوئی جتھا بنانا ان کے لیے ناممکن تھا، اس لیے جب انہوں نے ہماری طرف ایک جتھا دیکھا تو وہ ہم میں آئے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے قائم کریں اور لوگ ڈگریاں حاصل کریں۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے سلسلے کو ایک انجمن سمجھتے ہیں، مذہب نہیں سمجھتے۔ تو دنیا میں ترقیات کے جو ذرائع سمجھے جاتے ہیں وہ بالکل اور ہیں، اور دین میں جو ترقیات کے ذرائع سمجھے جاتے ہیں وہ بالکل اور ہیں۔ انجمنیں اور طرح ترقی کرتی ہیں اور دین اور طرح۔ دین کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اخلاق کی درستی کی جائے۔ دین کی ترقی کے لیے ضروری چیز ہے اخلاق درست ہوں، اعلیٰ اخلاق ہوں، قربانی اور اثار کا مادہ پیدا کیا گیا ہو، نمازیں پڑھی جائیں تاکہ روحانیت میں ترقی ہو، روزے رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا کیا جائے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد کیا جائے۔
اگر ہم یہ تمام باتیں کریں گے تو دنیا کی نگاہ میں تو ہم پاگل قرار پائیں گے، مگر خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ہم سے زیادہ عقل مند اور کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مسلمان جب مالی قربانیاں کرتے ہیں تو منافق کہا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تو احمق ہیں، بس روپیہ برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، انہیں کچھ ہوش نہیں کہ اپنے روپیہ کو کسی اچھے کام پر لگائیں۔ اسی طرح جب وہ اوقات کی قربانی کرتے تو پھر وہ کہتے کہ یہ تو پاگل ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، انہوں نے ترقی خاک کرنی ہے۔ گویا مسلمانوں کو یا وہ احمق قرار دیتے یا ان کا نام مجنون رکھتے۔ یہی دو نام انہوں نے مسلمانوں کے رکھے ہوئے تھے، مگر دیکھو کہ پھر وہی احمق اور مجنون دنیا کے عقل مندوں کے استاد قرار پائے۔ بس ہماری جماعت جب تک وہی احمقانہ رویہ اختیار نہیں کرے گی جس کو کافر اور منافق احمقانہ قرار دیتے تھے، اور ہماری جماعت جب تک وہی مجنونانہ رویہ اختیار نہیں کرے گی جس کو کافر اور منافق مجنونانہ رویہ قرار دیتے تھے، اس وقت تک اسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر جھوٹ بھی بول لیا کرو، اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر دھوکہ فریب کر لیا کرو، اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر چال بازی سے کام لے لیا کرو، اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر غیبت اور چغلی سے بھی کبھی کبھی فائدہ لے لیا کرو، اور پھر یہ امید رکھو کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے، تو یاد رکھو تمہیں ہرگز وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا ہے۔ یہ چیزیں دنیا کی انجمنوں میں بے شک کام آیا کرتی ہیں، دھوکہ بھی، فریب بھی، غیبت بھی، چغلی بھی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بھی، مگر دین میں ان کی وجہ سے برکت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اترا کرتی ہے۔ اس لیے تمام اعلیٰ اخلاق، روحانیت میں ترقی، یہ چیزیں دینی جماعتوں میں ہونی چاہیے۔ بس ہر احمدی کو اپنے ایمانداری کے معیاروں کو، روحانیت کے معیاروں کو بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک واقعہ آپ تعلیم اسلام ہائی اسکول کے قیام کا پس منظر اور ضرورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا یہ جب تعلیم اسلام کالج کا آغاز ہوا، اس وقت یہ سوچ ہو رہی تھی کہ اتنے لاکھ روپے ہمیں فوری طور پر چاہیے اور اتنا لاکھ سالانہ آمد چاہیے تاکہ کالج جاری رکھا جائے، اور منصوبے، بڑے بڑے منصوبے لاکھوں میں بن رہے تھے۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے لیے ہائی کلاسز کو جاری کرنا بھی مشکل تھا۔ یہاں آریوں کا مڈل سکول ہوا کرتا تھا قادیان میں۔ شروع میں اس میں ہمارے لڑکے جانے شروع ہوئے تو آریہ ماسٹروں نے ان کے سامنے لیکچر دینے شروع کیے کہ تم کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، گوشت کھانا ظلم ہے۔ وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے جو کہ اسلام پر حملے تھے۔ لڑکے اسکول سے آتے اور یہ اعتراضات بتلاتے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک پرائمری اسکول تھا قادیان میں، اس میں بھی اکثر آریہ مدرس ٹیچر آریہ تھے اور یہی باتیں سکھلایا کرتے تھے۔ پہلے دن جب میں سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھنے گیا، یعنی حضرت مسلم موعود اتنا بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں اس سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھنے گیا اور دوپہر کو میرا کھانا آیا تو میں اسکول سے باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے جو پاس ہی تھا کھانا کھانے کے لیے جا بیٹھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس روز کلیجی پکی ہوئی تھی اور وہی میرے کھانے میں بھجوائی گئی۔ اس وقت میاں عمر الدین صاحب مرحوم، جو میاں عبداللہ صاحب کے والد تھے، وہ بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ بڑی جماعت میں تھے اور میں پہلی کلاس میں تھا۔ میں کھانا کھانے بیٹھا تو وہ بھی آ پہنچے اور دیکھ کر کہنے لگے، ہیں ماس کھاندے ہو ماس؟ حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ آریہ ماسٹر سکھلاتے تھے کہ گوشت خوری ظلم ہے اور بہت بری چیز ہے،
ماس کا لفظ میں نے پہلی دفعہ ان سے سنا تھا، اس لیے میں سمجھ نہ سکا کہ ماس سے مراد گوشت ہے۔ چنانچہ میں نے کہا یہ ماس تو نہیں کلیجی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماس گوشت کو ہی کہتے ہیں۔ بس میں نے ماس کا لفظ پہلی دفعہ ان کی زبان سے سنا اور ایسی شکل میں سنا کہ گویا ماس خوری بری بات ہے، بری ہوتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ غرض عاریہ مدرس اس قسم کے اعتراضات کرتے رہتے اور لڑکے گھروں میں آ کر بتاتے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ آخر یہ معاملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا جس طرح بھی ہو سکے جماعت کو قربانی کر کے ایک پرائمری اسکول قائم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ پرائمری اسکول کھل گیا اور یہ سمجھا گیا کہ ہماری جماعت نے انتہائی مقصد حاصل کر لیا۔ اس عرصے میں ہمارے بہنوئی نواب محمد علی خان صاحب مرحوم مغفور ہجرت کر کے قادیان آ گئے۔ انہیں اسکولوں کا بڑا شوق تھا، چنانچہ انہوں نے ملیر کوٹلے میں بھی ایک مڈل اسکول قائم کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسکول کو مڈل کر دیا جائے، یعنی قادیان والے کو۔ میں وہاں اسکول کو بند کر دوں گا اور وہ امداد یہاں دے دیا کروں گا۔ چنانچہ قادیان میں مڈل اسکول ہو گیا۔ پھر بعد میں کچھ نواب محمد علی صاحب اور کچھ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ہائی اسکول کھولا جائے۔ چنانچہ پھر یہاں ہائی اسکول کھول دیا گیا، لیکن یہ ہائی اسکول پہلے نام کا تھا، کیونکہ اکثر پڑھانے والے انٹرنس پاس تھے اور بعض شاید انٹرنس فیل بھی، لیکن بہرحال ہائی اسکول کا نام ہو گیا۔ زیادہ خرچ کرنے کی جماعت میں طاقت نہ تھی اور نہ ہی خیال پیدا ہو سکتا تھا، لیکن آخر یہ وقت بھی آ گیا کہ گورنمنٹ نے اس بات پر خاص زور دینا شروع کیا کہ اسکول اور بورڈنگ بنائے جائیں، نیز یہ کہ اسکول اور بورڈنگ بنانے والوں کو امداد دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے عہد خلافت میں یہ اسکول بھی بنا اور بورڈنگ بھی۔ پھر آہستہ آہستہ عملے میں اصلاح شروع ہوئی اور طلباء بڑھنے لگے۔ پہلے 150 تھے، پھر 300-400 ہوئے، پھر 700-800 ہو گئے اور مدتوں تک یہ تعداد رہی۔ اب 3-4 سالوں میں 800 سے ایک دم ترقی کر کے اسکول کے لڑکوں کی تعداد 1700 ہو گئی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ 1000 سے اوپر لڑکیاں ہو گئی ہیں۔ گویا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر تقریباً 3000 بن جاتی ہیں۔ پھر مدرسہ احمدیہ بھی قائم ہوا اور کالج بھی۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے مدرسہ احمدیہ میں بھی میری گزشتہ تحریک کے تحت طلباء بڑھنے شروع ہوئے اور 25-30 طلباء ہر سال آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو مدرسہ احمدیہ اور کالج کے طلباء کی تعداد 600-700 تک یا اس سے بھی زیادہ تک پہنچ جائے گی، اور اس طرح ہمیں 100 مبلغ ہر سال مل جائے گا۔ جب تک ہم اتنے مبلغین ہر سال حاصل نہ کریں ہم دنیا میں صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ کم از کم تھا، اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینکڑوں میں ہو رہے ہیں۔ 1944 میں نے کالج کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ اب وقت ہو گیا تھا کہ ہماری آئندہ نسل کی اعلیٰ تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری جماعت میں بہت چھوٹے عہدے اور بہت چھوٹی آمدنیوں والے لوگ شامل تھے۔ بے شک اس سے جماعت کی تاریخ کا بھی پتہ لگتا ہے کہ بے شک کچھ لوگ کالجوں میں سے احمدی ہو کر جماعت میں شامل ہوئے، لیکن وہ حادثے کے طور پر سمجھے جاتے تھے، ورنہ اعلیٰ مرتبوں والے اور اعلیٰ آمدنیوں والے لوگ ہماری جماعت میں نہیں تھے، سوائے چند محدود لوگوں کے۔ ایک تاجر سیٹھ عبدالرحمن حاجی اللہ رکھا صاحب مدراسی تھے، لیکن ان کی تجارت ٹوٹ گئی۔ ان کے بعد شیخ رحمۃ اللہ صاحب ہوئے۔ ان کے سوا کوئی بھی بڑا تاجر ہماری جماعت میں نہیں تھا اور نہ کوئی بڑا عہدیدار ہماری جماعت میں شامل تھا، یہاں تک کہ حضرت خلیفہ اول ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے، دیکھو میاں، قرآن کریم اور احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء پر ابتدا میں بڑے لوگ ایمان نہیں لاتے، چنانچہ یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی بڑا آدمی شامل نہیں۔ چنانچہ کوئی EAC ہماری جماعت میں داخل نہیں، گویا اس وقت کے لحاظ سے EAC گورنمنٹ سروس کے جو اسسٹنٹ کمشنر ان کو شاید کہتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہوتا تھا، مگر اب دیکھو حضرت مسلم فرماتے ہیں، دیکھو EAC یہاں گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن ایک وقت میں
اعلیٰ طبقے کے لوگوں کا ہماری جماعت میں اس قدر فقدان تھا کہ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں کوئی بڑا آدمی داخل نہیں، چنانچہ کوئی EAC ہماری جماعت میں داخل نہیں۔ گویا اس وقت کے لحاظ سے ہماری جماعت EAC کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں سینکڑوں اسکول اور کالج جماعت کے چل رہے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے ماہرین اور افسران بھی جماعت میں شامل ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں۔ ملک کی پارلیمنٹوں کے ممبر احمدی ہیں اور اخلاص میں بھی بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ صرف دنیا داری ان میں آئی ہے، بلکہ افریقہ میں تو بعض ملکوں میں بعض اہم وزارتوں پر بھی احمدی فائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے یہ بھی ایک فضل ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے۔ ابتدائی احمدیوں پر سختیوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ احمدی جماعت پر چاروں طرف سے سختی کی جاتی تھی، بہت ابتدائی زمانے میں۔ مولویوں نے فتویٰ دیا کہ احمدیوں کو قتل کر دینا، ان کے گھروں کو لوٹ لینا، ان کی جائیدادوں کو چھین لینا، ان کی عورتوں کا بلا طلاق دوسری جگہ پر نکاح کر دینا جائز ہی نہیں، موجب ثواب ہے۔ اور یہ چیز تو آج بھی ہے، لیکن اس زمانے میں تو بہت غریب لوگ تھے اور بڑی سختی کی جاتی تھی۔ تو یہ رویہ تو مولویوں میں ہمیشہ سے رہا ہے اور آج تک قائم ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں سختی کی شدت بھی بہت تھی کیونکہ جماعت بہت تھوڑی تھی۔ فرماتے ہیں اور شریر اور بدماش لوگوں نے جو اپنی طمع اور حرص کے اظہار کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، اس فتوے پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ بغیر نکاح کے جائز کر لیا عورتوں کو۔ تو احمدی گھروں یعنی طلاق دلوا کر دوسروں احمدیوں سے اپنے سے نکاح کروا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ احمدی گھروں سے نکالے اور ملازمتوں سے برطرف کیے جا رہے تھے، احمدی گھروں سے نکالے جا رہے تھے اور ملازمتوں سے برطرف کیے جا رہے تھے، ان کی جائیدادوں پر جبراً قبضہ کیا جاتا تھا۔ کئی لوگ ان مخمصوں سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پا کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور چونکہ ہجرت کی جگہ ان کے لیے قادیان ہی تھی، ان کے قادیان آنے پر مہمانداری کے اخراجات اور بھی ترقی کر گئے تھے، بڑھ گئے تھے۔ اس وقت جماعت 1-2 ہزار آدمیوں تک ترقی کر چکی تھی، مگر ان میں سے ہر ایک دشمن کے حملوں کا شکار ہو رہا تھا۔ جماعت کی تعداد 1-2 ہزار تک پہنچ گئی تھی، لیکن ہر ایک دشمن کے حملوں کا شکار تھا۔ 1-2 ہزار آدمی جو ہر وقت اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی جائیداد اور اپنے مال کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے ہوں اور رات دن لوگوں کے ساتھ مباحثوں اور جھگڑوں میں مشغول ہوں، ان کا تمام دنیا میں اشاعت اسلام کے لیے روپیہ بہم پہنچانا اور دین سیکھنے کی غرض سے قادیان آنے والوں کی مہمانداری کا بوجھ اٹھانا اور پھر اپنے مظلوم مہاجر بھائیوں کے اخراجات برداشت کرنا ایک حیرت انگیز بات ہے۔ یہ تاریخ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ معمولی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں آدمی دونوں وقت جماعت کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، اور بعض غرباء کی دوسری ضروریات کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا۔ ہجرت کے لیے آنے والوں کی کثرت اور مہمانوں کی زیادتی سے مہمان خانے کے علاوہ ہر ایک گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کی ہر ایک کوٹڑی ایک مستقل مکان تھا، یعنی ہر کمرہ جو تھا اس میں خاندان آباد تھے، جس میں یعنی ایک ایک کمرہ جو تھا ایک ایک خاندان کو ملا ہوا تھا اور مکان بن گیا تھا، جس میں کوئی نہ کوئی مہمان یا مہاجر خاندان رہتا تھا۔ غرض بوجھ انسانی طاقت اور برداشت سے بہت بڑا ہوا تھا۔ ہر صبح جو چڑھتی اپنے ساتھ تازہ تازہ ابتلاء اور تازہ ذمہ داریاں لاتی، اور ہر شام جو پڑتی اپنے ساتھ تازہ ابتلاء اور تازہ ذمہ داریاں لاتی، مگر علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ کی نسیم سب فکروں کو خس و خشاک کی طرح اڑا کر پھینک دیتی، اور وہ بادل جو ابتدائی سلسلہ کی عمارت کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے کی دھمکی دیتے تھے، تھوڑی ہی دیر میں رحمت اور فضل کے بادل ہو جاتے، اور ان کی ایک ایک بوند کے گرتے وقت علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ کی ہمت افزا آواز پیدا ہوتی۔ یعنی اتنی سختی تھی، لیکن پھر بھی یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ آج بھی
گو پاکستان میں اور خاص طور پر اور بعض دوسرے ممالک میں مسلمانوں میں کچھ شدت ہے، پاکستان میں تو زیادہ ہے، باقی ممالک میں کچھ حد تک احمدیوں کے حالات تنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود قسم پرسی کی وہ حالت نہیں ہے، مالی لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور باقی انتظامات بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بہت بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت پہنچ چکی ہے، ہجرت کر کے صرف ایک جگہ نہیں اکٹھے ہوتے بلکہ دنیا میں نکل چکے ہیں احمدی، اگر تنگی ہے تو باہر نکل گئے ہیں اور باہر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزید کشائش پیدا ہو رہی ہے، اور اگر بعض مشکلات ہوتی بھی ہیں تو علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ کی آواز آج بھی سہارا بنتی ہے ہمارا۔ دنیا کے کونے کونے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر قائم ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی ہمیں چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑے گا انشاءاللہ، اگر ہم اس کے ساتھ چمٹے رہیں۔ قربانیاں بے شک دینی پڑتی ہیں اور احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیتے ہیں، لیکن ہر قربانی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو لیے ہوئے ایک نیا رستہ ہمیں دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ پھر حفاظت الہی کے معجزہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود، فرماتے ہیں کہ ایک مثال حفاظت الہی کی میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں سے پیش کرتا ہوں۔ کنور سین صاحب جو لاء کالج لاہور کے پرنسپل ہیں، ان کے والد صاحب حضرت صاحب کو ان کے والد صاحب سے حضرت صاحب کو بڑا تعلق تھا، حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کبھی روپیہ کی ضرورت ہوتی تو بعض دفعہ ان سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے۔ یہ کنور سین صاحب ہندو تھے، ان کو بھی حضرت صاحب سے بڑا اخلاص تھا۔ جیلم کے مقدمے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو تار دی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے وکالت کریں۔ اس اخلاص کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایام جوانی میں جب وہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماں چند اور دوستوں کے سیال کوٹ میں اکٹھے رہتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی نشانات دیکھے تھے۔ چنانچہ ان نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رات آپ دوستوں سمیت سو رہے تھے کہ آپ کی آنکھ کھلی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اور دل میں ڈالا گیا کہ مکان خطرے میں ہے۔ آپ نے سب دوستوں کو جگایا اور کہا کہ مکان خطرے میں ہے، اس میں سے نکل چلنا چاہیے۔ سب دوستوں نے نیند کی وجہ سے پرواہ نہ کی اور یہ کہہ کر سو گئے کہ آپ کو وہم ہو گیا، مگر آپ کا احساس برابر ترقی کرتا چلا گیا۔ آخر آپ نے پھر ان کو جگایا اور توجہ دلائی کہ چھت میں سے چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے، مکان خالی کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا معمولی بات ہے، ایسی آوازیں بعض جگہ لکڑی میں کیڑا لگنے سے آیا ہی کرتی ہیں، آپ ہماری نیند کیوں خراب کرتے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اصرار کیا کہ اچھا آپ لوگ میری بات مان کر ہی نکل چلیں۔ آخر مجبور ہو کر لوگ نکلنے پر رضامند ہوئے۔ حضرت صاحب کو چونکہ یقین تھا کہ خدا میری حفاظت کے لیے مکان گرنے کو روکے ہوئے ہے، میری حفاظت کی وجہ سے مکان کے گرنے کو روکے ہوئے ہے، اس لیے آپ نے انہیں کہا کہ پہلے آپ نکلو، پیچھے میں نکلوں گا۔ جب وہ نکل گئے اور بعد میں حضرت صاحب نکلے تو آپ نے ابھی ایک قدم سیڑھی پر رکھا تھا کہ چھت گر گئی۔ دیکھو، آپ انجینئر نہ تھے کہ چھت کی حالت کو دیکھ کر سمجھ لیا ہو کہ گرنے کو تیار ہے۔ علاوہ ازیں جب تک آپ اصرار کر کے لوگوں کو اٹھاتے رہے، اس وقت تک چھت اپنی جگہ قائم رہی، اور جب تک آپ نہ نکل گئے تب تک بھی نہ گری، مگر جو ہی کہ آپ نے پاؤں اٹھایا چھت زمین پر آ گئی۔ یہ امر ثابت کرتا ہے کہ یہ بات کوئی اتفاقی بات نہ تھی، بلکہ اس مکان کو حفیظ ہستی اس وقت تک روکے رہی جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کی حفاظت اس حفیظ کے مد نظر تھی، اس مکان سے نہ نکل آئے۔ پس صفت حفیظ کا وجود ایک بالارادہ ہستی پر شاہد ہے اور اس کا ایک زندہ گواہ ہے۔
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ سلوک کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں امرتسر سے یکے پر سوار ہو کر روانہ ہوا، ایک بہت موٹا تازہ ہندو بھی میرے ساتھ ہی یکے پر سوار ہوا، اور وہ مجھ سے پہلے یکے کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے آرام کی خاطر اپنی ٹانگوں کو اچھی طرح پھیلا لیا، حتیٰ کہ اگلی سیٹ جہاں میں نے بیٹھنا تھا وہ بھی بند کر دی، اس میں بھی روک ڈال دی۔ چنانچہ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ رہا۔ ان دنوں دھوپ بہت سخت پڑتی تھی کہ انسان کے ہوش باختہ ہو جاتے تھے۔ مجھے دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ ایک بدلی بھیجی جو ہمارے یکے کے ساتھ ساتھ سایہ کرتی ہوئی بٹالے تک آئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ ہندو کہنے لگا کہ آپ تو خدا تعالیٰ کے بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، مگر عبودیت شرط ہے، اور ایسے انسان کا انجام ضرور بخیر ہوگا۔ بظاہر وہ دنیا کی ظاہر بین نظروں میں ذلیل ہوتا نظر آ رہا ہوگا، لیکن انجام کار اس کو عزت حاصل ہوگی۔ بظاہر وہ بدنام بھی ہو رہا ہوگا، لیکن انجام کار نیک نامی اس کو حاصل ہوگی۔ گویا اس شخص کی ابتدا عبودیت سے اور انجام استعانت پر ختم ہوگا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا صحیح عابد بن کر اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد پھر شامل حال رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شر کے خلاف پھر مدد فرماتا ہے۔ ایک عام پیر اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کے نیک اثر ڈالنے اور نیکیاں بانٹنے اور اپنے مریدوں کی اصلاح کرنے اور انسانیت کے لیے درد میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے منشی احمد جان صاحب لدھیانہ والے کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت منشی احمد جان صاحب لدھیانہ والے حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، مگر ان کی روحانی بینائی اتنی تیز تھی کہ انہوں نے دعوے سے پہلے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کو لکھا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ انہوں نے یعنی منشی احمد جان صاحب نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ میں تو اب مر رہا ہوں، مگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ مرزا صاحب نے ضرور ایک دعویٰ کرنا ہے، اور میری وصیت تمہیں یہی ہے کہ مرزا صاحب کو قبول کر لینا، غرض اس پائے کہ وہ روحانی آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں 12 سال تک وہ چکی جس میں بیل جویا جاتا ہے اپنے پیر کی خدمت کرنے کے لیے چلائی۔ پیر صاحب نے ان کو ایک چکی پہ لگا دیا تھا جو بیل لگتا ہے تاکہ وہ چکی چلے، اور 12 سال تک اس کے لیے آٹا پیستے رہے۔ تب انہوں نے روحانیت کے سبق ان کو سکھائے، یعنی 12 سال تک جب وہ چکی پیستے رہے بیل کی طرح، تب پیر صاحب نے ان کو روحانیت کی کچھ سبق دیے۔ وہ بھی جو فرماتے ہیں تو وہ لوگ جو روحانی کہلاتے تھے اس زمانے میں، جو پیر تھے، جو لوگ روحانی کہلاتے تھے، وہ بھی لوگوں کو روحانی باتیں بتانے میں سخت بخل سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے نہ صرف وہ ساری باتیں دنیا کو بتا دیں، بلکہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ باتیں اور باتیں بھی ایسی بتائیں جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھیں، اور اس طرح علوم کو آپ نے ساری دنیا میں بکھیر دیا۔ مگر جیسا کہ حدیثوں میں خبر دی گئی تھی، دنیا نے اس کی قدر نہ کی۔ بس بظاہر روحانی لوگ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مأمور کیا ہو کہ دنیا کی اصلاح کرنی ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ کرنا ہے، اسے خدا تعالیٰ کے قریب لانا ہے، جیسے خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے
کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں۔ فرمایا اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بیت کا حق ادا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں، دینی سچائیوں کو پہچان کر ان پر عمل کرنے والے ہوں، روحانیت میں ترقی کرنے والے ہوں، اور توحید کی حقیقی چمک سے حصہ پانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی اس پہچان کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر مسلم امہ کو یہ توفیق دے کہ مسیح اور مہدی موعود علیہ السلام کے درد کو سمجھتے ہوئے اس کی بیعت میں آنے کی توفیق پائیں۔ نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا دو، ایک تو ہے مکرم نعمان احمد انجم صاحب، ابن مکرم چودھری مقصود احمد صاحب، ملیر رفاع عام سوسائٹی کراچی کا۔ مکرم نعمان احمد صاحب انجم کو کراچی میں مخالفین احمدیت نے مورخہ 21 مارچ 2015 کو شام تقریباً 7:45 بجے ان کی دکان پر آ کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز شام 7:45 بجے شہید مرحوم اپنے سٹور پر تھے، دو مسلح افراد نے سٹور پر آ کر فائرنگ کر دی، ایک گولی سینے میں لگی اور دل کو چھوتی ہوئی آر پار ہو گئی۔ قریبی دکانداروں نے ان کے بھائی مکرم عثمان احمد صاحب کو فون کر کے اطلاع دی، پھر ریسکیو والوں کو بھی اطلاع دی، فوری طور پر دکان پہ آئے۔ نعمان صاحب کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم چودھری منظور احمد صاحب اور مکرم چودھری کریم الدین صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ چودھری منظور احمد صاحب کے والدین چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد چودھری منظور صاحب قادیان چلے گئے، جہاں بیعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بھی قادیان میں حاصل کی، وہیں پر محترمہ صفیہ صادقہ صاحبہ بنت مکرم مبارک علی صاحب کے ساتھ شادی ہوئی۔ پھر قیام پاکستان کے بعد ہڑپا سائی وال میں آ گئے۔ شہید مرحوم کے والد مکرم مقصود احمد صاحب ربوہ میں ہی پیدا ہوئے، پھر یہ وہاں سے ربوہ بھی شفٹ کر گئے۔ شہید مرحوم کے دادا نے گجرانوالہ میں ملازمت کی وجہ سے 1968 سے لے کے 68 میں گجرانوالہ میں ماں فیملی رہائش اختیار کر لی۔ 1974 میں جب گجرانوالہ میں ہنگامے ہوئے تو احمدیہ بیت الذکر کی حفاظت کرتے ہوئے شہید مرحوم کے دادا مکرم چودھری منظور احمد صاحب، چچا مکرم محمود احمد صاحب اور پھوپھا مکرم سعید احمد صاحب بھی شہید ہو گئے۔ ان سے پہلے 3 شہداء تھے اس خاندان میں۔ ان حالات کی بنا پر یہ خاندان 1976 میں کراچی شفٹ ہو گیا۔ نعمان احمد انجم صاحب 26 جنوری 1985 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم MBA تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 2008 میں اپنا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا بزنس شروع کر دیا۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، نہایت ایماندار، نیک دل، نیک سیرت، شریف النفس اور ملنسار تھے، نہایت مخلص اور فدائی نوجوان تھے۔ ملازمین کو بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ نگر پارکر مٹھی میں جماعت کے زیر انتظام قائم شدہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اور مشن ہاؤس کے لیے کچھ کمپیوٹر اور متعلقہ سامان تحفے کے طور پر پیش کیا۔ وہاں سسٹم خود انسٹال کر کے آئے
شہید مرحوم کی خواہش تھی کہ اپنے دادا مکرم چودھری منظور احمد صاحب شہید کے نام سے ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنائیں تاکہ ان کے شہید دادا کا نام ہمیشہ زندہ رہے، اور اس لیے انہوں نے مٹھی میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو کچھ تحفہ بھی دیے تھے، سامان اور کمپیوٹر وغیرہ۔ بڑی ہر دل عزیز شخصیت تھے، غیر از جماعت لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس وقت رفاع عام سوسائٹی میں بحیثیت قائد مجلس خدمت کی توفیق پا رہے تھے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ مخالفین کی طرف سے ان کو دھمکیاں ملتی رہتی تھیں، لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کو ہمیشہ محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ 6 ماہ قبل شہید مرحوم اپنے کاروباری سامان لے کر آ رہے تھے کہ اس وقت ان کو نامعلوم افراد نے روک کر سامان بھی لے لیا اور رقم بھی لوٹ لی، اور یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آئے تو تمہیں مارنے تھے، مگر چونکہ رقم مل گئی اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ شہید مرحوم کے پسماندگان میں والد مکرم چودھری مقصود احمد صاحب، والدہ محترمہ صفیہ صادقہ صاحبہ، اور 2 بھائی ذیشان محمود اور عثمان محمود ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو، والدین کو اور بھائیوں کو صبر اور حوصلہ دے۔ معلم سلسلہ خرم احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ بڑے نرم گو تھے یہ شہید، محبت کرنے والے تھے، جماعتی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان تھے، اور بڑی محنت سے انہوں نے وہاں انسٹال کیا، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ کئی دفعہ وہاں آتے تھے، نگر پارکر میں، بڑی دور دراز علاقہ ہے سندھ کا۔ کئی بار جب وہاں پہنچتے انہوں نے کہا جاتا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیں پھر کام کریں، لیکن ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم مجاہد ہیں، ہمیں شہری دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نازک مزاج ہیں، اور ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہتے۔ قائد علاقہ، سابق قائد علاقہ منصور صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں جو یہ 12 سال کے تھے، اطفال میں تھے، ہمیشہ بڑے شوق اور جوش اور ولولے سے جماعتی کاموں میں، مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے، ہمیشہ پوزیشن لیتے تھے اور کہتے تھے میری پوزیشن اول ہی، ان کی ہمیشہ آتی، اسی کے لیے کوشش کرتے، کبھی 2 اور 100 پوزیشن پہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ اسکول کے بعد اپنے والد صاحب کی دکان پر ان کا ہاتھ بٹاتے، لیکن ساتھ ہی جماعتی ذمہ داریوں کو بھی انجام دے رہے ہوتے، اور یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر یا ذاتی کاموں کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا وقت وہ جماعت کو دیا کرتے تھے، اور نوجوانوں کی طرح کبھی اپنے وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرنے والے تھے۔ ٹامی کالوں صاحب کے بھی رشتہ دار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان نے کوشش کی کہ ان پاکستان سے باہر آ جائیں، بڑا اصرار کیا، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ مربی سلسلہ برار طاہر صاحب کہتے ہیں کہ میرے عزیز بھی تھے، 20 سال کے عرصہ میں نے انہیں ایک دفعہ بھی کسی پر چلاتے نہیں دیکھا، سختی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ عاجزی، مسکینی اور حلم کی تصویر تھے، نہایت باادب اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ کینیڈا میں ان کی ایک عزیزہ ہیں، خالہ زاد، کہتی ہیں کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، کراچی کے حالات کے پیش نظر ان سے ہجرت کرنے کے لیے کہا جاتا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان رہنا ہی پسند کیا۔ اپنی والدہ کی ہر خواہش اور روح کا خیال رکھنے والے یہ مشہود حسن خالد صاحب مربی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن خاکسار شہید مرحوم کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ شہید مرحوم نے کہا کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، شاید ان کی یہی تمنا، اللہ تعالیٰ کو نے ان کو یہ مقام دیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ
جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرم انجینئر فاروق احمد خان صاحب، نائب امیر جماعت پشاور کا، ضلع پشاور. فاروق احمد خان صاحب مکرم محمود احمد خان صاحب کے بیٹے تھے. یہ روا سے پشاور جا رہے تھے. شورا کے بعد گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور چکوال یہ سڑک سے گاڑی میں سے باہر آ کے سڑک پہ گرے، جس کی وجہ سے زیادہ چوٹیں آئیں. ہائی وے پولیس نے ان کو فوری طور پر چکوال ہسپتال پہنچایا، لیکن جانبر نہ ہو سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فاروق صاحب کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم احمد گل صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح اول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن خلافت ثانیہ میں پھر یہ غیر مباین میں چلے گئے. بعد میں فاروق خان صاحب نے خود 1989 میں بیعت کی اور جماعت احمدیہ مباین میں شامل ہوئے. پھر اس کے بعد ان کے دو بھائیوں نے بھی بیعت کر لی. 1954 میں یہ پیدا ہوئے تھے. مائننگ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی، پھر حکومت کے مائننگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے. 1985 میں ایک احمدی خاندان میں ان کی شادی ہوئی اور بڑے دل نثار، نیک سیرت، شریف النفس تھے. جماعت احمدیہ پشاور کے سیکرٹری اصلاح ارشاد کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا. مرحوم خدا تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے پسماندگان کو بھی، ان کی اہلیہ، دو بیٹے بعمر 25 سال اور 17 سال اور ایک بیٹی سوگوار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله